اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ جو آیات تلاوت کی گئیں اللہ رب العزت ان کی صحیح تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے بہت سارے انبیاء بھیجے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، اور مسلمانوں کے لیے ان تمام نبیوں کا ماننا ضروری ہے کہ وہ سارے کے سارے اپنے وقت کے سب سے زیادہ نیک انسان تھے۔ ان کے مقابلے میں کوئی نیک، پارسا، پرہیزگار، متقی کوئی اور شخص نہیں تھا۔ اپنے زمانے میں جو سب سے زیادہ نیک ہوتا تھا، ہر لحاظ سے اللہ رب العزت اس کو نبوت عطا فرمایا کرتے تھے۔ اور انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ ساری دنیا کے اولیاء مل کر، سارے صحابہ کرام مل کر، سارے اتقیاء مل کر، تابعین، تبع تابعین، سارے مل کر کسی بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی کی شان بہت اونچی ہوتی ہے، اس لیے جب کبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کی جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کی جائے، تو وہ ایک امتیازی شان ہے۔ کبھی بھی اس کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم باقی انبیاء کو نہیں مانتے۔ یہ مذہب اسلام کا خاصہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے انبیاء کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے، حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ انہی نیک ہستیوں میں سے ایک نیک ہستی، ایک نیک پیغمبر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ ماننے والے جو لوگ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں۔ عیسائیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، لیکن ان کے اندر خامی یہ ہے کہ وہ حق طریقے سے نہیں مانتے۔ اگر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے تو آج وہ ہمارے ساتھ مسلمان ہوتے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر واضح طور پر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، یأتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو لیکن عیسائی نہیں مانتے۔ اسی طرح یہودی جو ہیں، اگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے، جو تعلیمات انہوں نے دی یا جو تعلیمات ان کی کتاب کے اندر موجود ہیں، تورات کے اندر، تو مسلمان ہوتے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جو اہل کتاب ہے نا، مسلمان جو اس زمانے کے اہل کتاب تھے یا اب بھی اہل کتاب ہیں، یہودی ہوں عیسائی ہوں،
وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے بندہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ میرا بیٹا، آپ کا بچہ اگر کروڑوں انسانوں کے اندر کھڑا ہونا تو ہم اس کو پہچان جائیں گے کہ یہ میری اولاد ہے، ہم اس کے بارے میں کبھی کوئی غلطی نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس کو ایسے جانتے ہیں، ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، لیکن اہل کتاب میں سے، یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے ایک فریق، ایک جماعت ایسی ہے جو حق کو چھپاتی ہے اور جان بوجھ کر وہ حق کو چھپاتے ہیں۔ لیکن یہ اسلام کا خاصہ ہے۔ اچھا، یہودی اور عیسائیوں کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے نبی کو مانو، باقیوں کو نہ مانو۔ آج بھی وہ ایسے کہتے ہیں، ہمارے نبی کو مانو، باقیوں کو نہ مانو۔ لیکن مسلمان جو ہے نا، ہم جب مسلمان تو ہم کہتے ہیں وَرُسُلِهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ کہ اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں، تیرے فرشتوں پر، تیری کتابوں پر، تیرے سارے رسولوں پر ایمان لا کر آتے ہیں۔ تو سارے انبیاء کو ماننا ضروری ہے۔ ان انبیاء میں سے ایک بہت بڑے نبی، بہت اولوالعزم شخصیت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ آج انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی سیرت بیان کرنی ہے، اور ان سے پہلے ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام، ان کا ذکر، اور ان سے پہلے حضرت مریم کے خاندان کا ذکر۔ اللہ رب العزت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ننیال اتنے پسند آئے کہ قرآن میں اب بھی ایک پوری سورت موجود ہے جس کو سورہ آل عمران کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور نانی کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو نانا تھے نا، ان کا نام تھا حضرت عمران، وہ بیت المقدس کے امام ہوا کرتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی حضرت مریم کی والدہ جو تھی وہ امام صاحب کی اہلیہ تھی۔ اس زمانے کے اندر بڑا ان کا مقام ہوا کرتا تھا۔ تو جب یہ ان کی نانی حضرت مریم کی والدہ جب امید سے ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نظر مانی۔ اس زمانے کے اندر نظر مانی جاتی تھی، یعنی اللہ سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ میں اپنا ایک بندہ تیرے گھر کا مجاور بنا لوں گا، وہ تیرے گھر کے لیے وقف ہو جائے گا، تیرے کام کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرے گا۔ اس زمانے کے اندر تھا۔ اس زمانے کے اندر بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں، تو کریں۔ اللہ نے آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے، اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کرنا سیکھیں۔ جنہوں نے اپنی اولادوں کو دین کے لیے وقف کیا، اللہ رب العزت نے ان کو بڑے اونچے رتبے عطا فرمائے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام جب پیدا ہونے والی تھیں تو ان کے جو والد صاحب تھے حضرت عمران، وہ انتقال کر گئے۔ اب ان کی والدہ کا یہ گمان تھا کہ یہ بیٹا ہوگا تو میں اس کو مسجد کی خدمت کے لیے رکھ دوں گی۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو میری بیٹی ہے۔ انہوں نے کہا یا اللہ، تو جانتا ہے کہ اب میرے گھر کے اندر بیٹی ہو گئی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، مرد اور عورت تو برابر ہو نہیں سکتے، لیکن ایک ہے کہ میں نے جو نظر مانی نا اس کو میں پوری کروں گی۔ اور سب سے پہلے کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اے پروردگار عالم میں اپنی بیٹی کا نام مریم رکھتی ہوں۔ تو اس آیت کے ذیل میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ماں کو اولاد کا نام رکھنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے نا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے ماں کے علاوہ سارے نام رکھ رہے ہوتے ہیں، تو پہلا حق ماں کا ہوتا ہے۔ اس سے پوچھا جائے جس نے 9 مہینے اپنی کوکھ کے اندر اٹھایا ہے، اس کے دل کے اندر بھی تو کچھ ہوگا نا۔ 9 مہینے تک اس نے کچھ نہ کچھ تو سوچا ہوگا کہ میرا بچہ ہوگا، میں اس کا یہ نام رکھوں گی۔ تو حضرت مریم کی والدہ نے حضرت مریم کا نام خود رکھا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اب بچی پیدا ہوئی، اس کا نام رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی دعا مانگی، اور اس کی آگے آنے والی اولاد کے لیے بھی دعا مانگ رہی۔
پھر اللہ فرماتے ہیں فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو بڑے اچھے طریقے سے قبول فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں عجیب باتیں لکھی ہیں کہ انہوں نے بچپن کے اندر دودھ نہیں پیا ہے ماں کا، بغیر دودھ کے بڑی ہوئی ہیں، اور عام بچہ جو 1 مہینے کے اندر پرورش پاتا ہے، حضرت مریم 1 دن کے اندر وہ پرورش پایا کرتی تھی، یعنی کہ 12 دن کے اندر وہ 1 سال کی ہو گئی تھی۔ سمجھ آ رہی؟ 12 دن کے اندر حضرت مریم علیہ السلام ان کی عمر 1 سال ہو گئی تھی۔ تو جب ان کی بڑھوتری دیکھی انہوں نے کہا یہ تو کوئی اللہ کی نیک مخلوق ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو میں نے اللہ سے مانگا ہے اب میں اس کو مسجد کے لیے وقف کر دوں۔ اب وہ جو مسجد تھی بیت المقدس، اس وقت وہاں پر بہت سارے راہب ہوا کرتے تھے، بہت سارے اللہ والے تھے، تو ان کے درمیان یہ بات چلی گئی کہ حضرت مریم اب آ رہی ہیں تو ان کی کفالت کون کرے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام وہ حضرت مریم کے خالو تھے، انہوں نے کہا کہ میں ان کی کفالت کروں گا۔ باقی لوگ آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم کفالت کریں گے۔ تو وہاں پر پورا ڈالا گیا۔ اس زمانے کے اندر تورات کو لکھا کرتے تھے نا، انجیل تو اس وقت تک آئی نہیں تھی، تورات اس وقت مذہبی کتاب تھی، اس کو لکھنے کے لیے قلم ہوا کرتے تھے، تو وہ قلم سارے انہوں نے دریا کے اندر ڈالے کہ جس کا قلم اوپر آ جائے گا، جس کے نیچے بیٹھ جائیں گے ٹھیک، جس کا اوپر آ جائے گا قلم وہ اس بچے کی کفالت کرے گا۔ تو اس وقت قرے کے اندر بھی حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا۔ انہوں نے ان کی کفالت کا ٹھیکہ اٹھایا، ذمہ داری اٹھائی کہ میں اس بچے کی پرورش کروں گا۔ تو ان کے لیے ایک حجرہ بنایا۔ حجرے کے اندر ایک دن آیا تو انہوں نے آ کر دیکھا کمرے کے اندر، اس کے اندر تو بڑے عجیب و غریب پھل پڑے ہوئے ہیں، سردیوں کے اندر گرمیوں کے پھل، گرمیوں کے اندر سردیوں کے پھل، اس ملک کے نہیں دوسرے ملک کے پھل۔ انہوں نے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، بیٹی مریم یہ تجھے کہاں سے ملے ہیں؟ اب تو اس کا موسم نہیں ہے، بغیر موسم کے، اور یہ ملک نہیں ہے، اس ملک کے یہ پھل نہیں ہے، کہاں سے ہیں؟ حضرت مریم نے عرض کی قالت هو من عند اللہ، یہ میرا اللہ مجھے دیتا ہے، میرے اللہ نے بند کمرے کے اندر بغیر شاپنگ کے میرے پاس کسی نہ کسی طریقے سے یہ پھل پہنچا دیے ہیں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ واہ میرے اللہ، بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں، تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں بسیدہ ہو چکی ہیں، میری گھر والی بانجھ ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، قال هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پروردگار عالم تو اگر مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے اس عمر میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ انک سمیع الدعاء، تو دعا کو سننے والا ہے، مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا، اللہ رب العزت تجھے بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر بیٹے کا نام تجویز کر رہے، ایسا نام رکھا کہ اس سے پہلے اس نام کا کوئی لڑکا نہیں آیا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ تو نبی ہے، تیرا بیٹا بھی نبی ہوگا۔ اب جب یہ خوشخبری مل گئی، حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے اللہ یہ کیسے ہوگا؟ وامرأتی عاقر، میں بوڑھا ہوں، بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، میں بوڑھا ہو چکا، میری بیوی بانجھ ہے، یہ کیسے آئے گا؟ اللہ نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، اور حضرت مریم علیہ السلام ان کا زمانے کے اندر بڑا شہرہ ہو چکا تھا، بڑی مشہور ہو چکی تھی، لوگ ان کے پاس دعاؤں کے لیے آیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی ولیہ ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو اتنے شان عطا فرمایا تھا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، حضرت مریم علیہ السلام اس دور کے اندر جتنی عورتیں تھیں ان میں سب سے زیادہ شان اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو عطا فرمایا، بڑی ان کا شعلہ ہو چکا۔ تو ایک دن
یہ عبادت کے لیے اپنے گھر کے اندر ایک طرف ہوئی وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلھا مکانا شرقیہ، مکان کے مشرقی حصے کے اندر یہ عبادت کے لیے گئی تو وہاں پر دیکھا ایک فرشتہ آ گیا۔ فرشتوں کی یہ خاصیت ہے کہ جب وہ انسان کی شکل میں آتے ہیں تو خوبصورت بن کر آتے ہیں۔ یہاں پر علماء اکرام نے دو باتیں لکھی ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام اس وقت کنواری تھی، ان کے سامنے ایک نوجوان لڑکا، خوبصورت لڑکا آیا، نے کہا کہ آپ کہاں سے آ گئے؟ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، آپ کہاں سے آ گئے؟ تو فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے اور اللہ آپ کو بیٹا دینا چاہتا ہے، اللہ آپ کو بیٹا دینا چاہتا ہے۔ حضرت مریم پریشان ہوگی، کہنے لگی بھائی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا میرے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ میری شادی نہیں ہوئی، میں نے کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، کوئی ظاہری وجوہات نہیں ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ رب العزت اس وقت آپ کے بیٹے کو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت مریم وہاں پر موجود تھی، فرشتے نے اسے پھونک دیا، فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ہو گیا، اور پھر وہ اپنے حمل کو لے کر جب درد ذہن ان کو ہوا تو ایک الگ جگہ پر چلی گئی، پریشان ہو، کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا۔ یہ ایک شریف عورت کی نشانی ہوتی ہے، کہنے لگی کہ اے کاش اس سے پہلے میں مر جاتی، میں بھولی بسری ہو جاتی، کوئی مجھے جانتا پہچانتا نہ، میرا اتنا بڑا مقام تھا اور بغیر شادی کے میرے گھر کے اندر بیٹا ہو رہا ہے، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ حضرت جبریل امین کو اللہ رب العزت نے بھیجا، فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ حضرت جبریل امین نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، غمگین نہ ہوں، آپ کے بیٹے کو اللہ رب العزت بہت بڑی شان عطا فرمائے گا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ فرشتے نے آ کر کہا کہ آپ یہاں سے کھجورے کھائیں، تازہ پانی پئیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ حضرت مریم بات مان گئی، اب بچے کو اٹھا کر جب لوگوں کے اندر گئی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، مریم یہ کیا ہو گیا تجھے؟ یہ کہاں سے لے کر آ گئی؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ جب بچیوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، لڑکیوں سے غلطیاں ہوتی ہیں تو اس کے کردار کو بعد میں دیکھا جاتا ہے، پہلے اس کے بھائی پر، اس کے باپ پر بات آتی ہے۔ کہا تیرا بھائی بڑا شریف تھا، تیرا والد بڑا شریف تھا، تیری والدہ بڑی شریف تھی، یہ تو کیا کر کے آ گئی ہے؟ وما کانت امک بغیہ، تمہاری ماں بھی اس طرح نہیں تھی، یہ بچہ کہاں سے لے کر آ گئی؟ یہاں پر یہودیوں نے، ان بدبختوں نے، آج بھی ان کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی ہے، کسی ایک شخص کا ذکر کیا اور جس کے پیچھے چلتے ہوئے مرزا قادیانی ملعون، جس کے نام لیوا بہت سارے لوگ ہیں، اس ملعون نے بھی حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگانے کی کوشش کی، حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں تو آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ آدم کو تو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، نہ ماں نہ باپ، اللہ نے انسان بنا دیا، بغیر ماں باپ کے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور بغیر ماں کے مرد کی پسلی سے اللہ نے ام حوا کو پیدا کر دیا۔ تو اللہ قادر ہے، کہیں پر کسی یہاں پر اس چیز کی ضرورت نہیں ہے وضاحت دینے کی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا فاشارت الیہ، بچہ اٹھایا ہوا ہے گود کے اندر، دودھ پینے والا بچہ، حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، اشارت الیہ، بچے کی طرف کہا اس سے بات کرو۔ لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، کہ آپ ایک بچہ اپنے ساتھ لے کر آئیے اور پھر اشارہ کرتی ہے بچے کی طرف، بھلا وہ بچہ جو گود کے اندر دودھ پی رہا ہے وہ کیسے بات کرے گا؟ بند کر دے، کیف نکلم، وہ کیسے بات کرے گا؟ اب وہ اتنی بات کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے
اپنی ماں کی گود کے اندر چند دن کے تھے آپ نے یہ گفتگو کی، اور وہ گفتگو کیا ہے؟ قال انی عبد اللہ، پہلا لفظ عقیدے کا بتایا۔ اے یہودیوں، اے عیسائیوں اور مسلمانوں سنو، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو ان کے بارے میں عقیدہ الوہیت بنایا عیسائیوں نے، اس کا پہلے لفظ کے اندر رد فرمایا ہے کہ میں کوئی خدا نہیں ہوں اور نہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ یکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا، اور نہ اللہ رب العزت کو کسی خاندان کی ضرورت ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ یکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور تمہیں آگے کی بتاتا ہوں، مجھے کتاب بھی دے دی گئی، مجھے نبی بنایا گیا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، جس جگہ پر میں ہوں گا اس جگہ کو برکت والا بنا دیا گیا۔ وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ جو معبود ہوتا ہے نا وہ عبادت نہیں کرتا، اور جو عبادت کرتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ رہی بات نا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو نماز کا حکم دیا گیا، میری عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، میری عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ جو عبادت کر رہا ہے وہ چاہے کوئی بھی ہستی ہے، یاد رکھے وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا ہے، اور معبود کبھی عبادت نہیں کیا کرتا ہے۔ عبادت وہی کرتا ہے جو محتاج ہوتا ہے، جو اللہ کا محتاج ہوتا ہے وہی عبادت کرے گا۔ آگے فرمایا وبرم بوالدتی، مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پہلی گفتگو ہے جو آپ نے گہوارے کے اندر کی ہے۔ بہت بڑی بہت لمبی گفتگو ہے آگے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت گفتگو کی، اب یہ بات چلتی رہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہو گئی۔ یہودی جو تھے نا وہ جیلس کا شکار ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا شہرہ تھا، درمیان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ یہودی بیچارے شروع سے اس طرح ہیں، یہ جیلس رہتے ہیں، حسد کا شکار ہوئے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنی شروع کر دی، کبھی کوئی معجزہ مانگتے، کبھی کوئی معجزہ مانگتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑے بڑے معجزہ عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی معجزہ تھا کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی معجزہ تھا کہ آپ کھلونے بناتے تھے، مٹی سے پرندہ بنایا، مٹی سے پرندہ بنا کر اس کے اندر پھونک مارتے وہ اس وقت اڑ کر چلا جاتا تھا۔ اور جو کوڑی کے مریض ہوتے تھے نا، کوڑی کے مریض، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہاتھ لگاتے تھے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اور اسی طرح مادرزاد اندھا، جو پیدائشی اندھا ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے اور بالکل ٹھیک ہو جاتے۔ آگے بتاؤں، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ کا جو امتی آتا تو آپ اس کو بتا دیتے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو، کیا تم چھپا کر آئے ہو، تمہارے گھر کے اندر کیا ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ تھا کہ عیسائیوں نے کہا کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا مانگے۔ یہودیوں کے لیے تو اللہ نے من و سلوہ نازل کیا تھا نا میدان تہی کے اندر، ہمارے لیے بھی اللہ کوئی دسترخوان اتارے آسمان سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے آسمان سے دسترخوان اتارا اور اس کے اندر تازہ بھنا ہوا گوشت اور اس کے اندر روٹیاں موجود تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ اس کے اندر کھاؤ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو کہا کہ آپ لوگ اس میں سے کھائیں پئیں، جتنا کھا سکتے کھائیں، لیکن ان میں سے ذخیرہ نہیں کرنا ہے۔ وہ تو لالچی تھے، انہوں نے چھپانا شروع کر دیا، جو چھپا کر کیا صبح کو وہ بندر بن گیا۔ وقت کے پیغمبر کی بات نہیں بنی، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا تھا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، میرے آپ کے چہرے بھی مسخ ہو سکتے تھے۔ ہم نے کون سی تعلیمات نبوی کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے؟ یہ تو آمنہ کے لال کی دعائیں ہیں کہ میں اور آپ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون سے وہ گناہ ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہو رہے؟ اللہ کے محبوب نے دعا مانگی
کہ اللہ میری امت کے چہروں کو مسخ نہ کرنا، اپنی خوبصورتی کے اوپر ناز نہ کرو، یہ تمہیں جو خوبصورتی ملی ہے، یہ جو چہرے سلامت ملے ہیں، یہ میرے آپ کے اعمال نہیں ہے، آمنہ کے لال کی دعائیں ہیں جو ہمارے چہرے بچے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر بھی لوگ بندر اور خنزیر بن گئے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانیاں کی تھی۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ دن رات کی زندگی کے اندر دیکھیں ہم کتنے نبی کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ اس لیے اسلامی تعلیمات کی طرف آ جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ آسمان سے دسترخوان اتارا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آج کل کچھ گمراہ فرقے چل رہے ہیں کہ جو لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر یہ بات پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے اور اس کے بعد اٹھائے گئے۔ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اسی جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے، یہ عقیدہ رکھیں۔ اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے اندر اسی جسم اور روح کے ساتھ واپس تشریف لائیں گے اور دجال کے ساتھ جہاد کریں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ ایسے گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی کے اندر گھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس جہاں تک جائے گی وہاں کافر مرتا جائے گا، کہ سانس کے اندر اللہ ایسی طاقت رکھے گا۔ اور اس کی سانس کہاں تک جائے گی؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ پہنچے گی، جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ پہنچے گی وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس پہنچے گی، اور ارد گرد جتنے کفار ہوں گے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر پھر اسلامی نظام قائم ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں گے اس امت کے اندر شادی کریں گے، پھر موت آنے پر پھر ان کا انتقال ہو جائے گا۔ تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہم سب نے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اور آخری بات کہ 25 دسمبر کو عیسائی اپنی عید مناتے ہیں جس کو کرسمس کہا جاتا ہے۔ تو آج کل جو ہے نا ہم شاہ سے زیادہ شاہ کے غلام بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی نظر کے اندر نا خوبصورت بن جائیں، عیسائیوں کی نظر کے اندر بھی، ہندوؤں کی نظر کے اندر بھی، جب دیوالی ہو ان کو مبارک دے دیں، جب کرسمس ہو ان کو مبارک دے دیں، یہودیوں کو کوئی تہوار آ جائے اس کو مبارک دے دیں۔ یاد رکھیں یہ شرعی مسئلہ ہے کہ غیر مسلم کا مذہبی تہوار، غیر مسلم کے مذہبی تہوار میں شرکت کرنا ناجائز ہے۔ غیر مسلم کے مذہبی تہوار میں ان کو مبارکباد دینا ناجائز ہے، کیونکہ وہ یہ جو تہوار مناتے ہیں نا عیسائی، اس کے اندر نعوذ باللہ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ اس دن پیدا ہوئے ہیں۔ مسلمان تو یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا نا، کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے ہوگا۔ ہماری اگر عیسائیوں کے ساتھ دوستی ہے، یہودیوں کے ساتھ دوستی ہے، یا ایسے غیر مسلموں کے ساتھ دوستی ہے، اس نے سلوک رکھے وہ الگ بات ہے، لیکن ان کے مذہبی تہواروں کے اندر شرکت کرنا قطعاً ناجائز ہے۔ بالکل اس کے اندر ہم شرکت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اندر جیسے ہمارے مذہبی تہوار ہیں، ہماری عیدیں ہیں، ان کے اندر ان کے لیے شرکت جائز نہیں ہے، اسی طرح ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم چاہے وہ ہندوؤں کا تہوار ہو، چاہے وہ عیسائیوں کا تہوار ہو، یا کسی طرح کا بھی تہوار ہو، اس کے اندر شریک نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، ہمارے ملک کے اندر جو ہندو رہتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر جو عیسائی رہتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر جو غیر مسلم رہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان سے نفرت کریں، ان کے حقوق ہیں اپنے، اگر وہ غریب ہیں تو آپ ان کا تعاون کریں، اگر وہ آپ صاحب ثروت ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ ان کا تعاون کر سکتے ہیں، ان کا خیال رکھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن صرف یہی بات کہ جب ان کے مذہبی تہوار ہوں تو ان کے اندر ہمارے لیے شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ تھا۔ اور شروع کے اندر جو میں نے بات کی کہ ہم یہ اگر سمجھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو عیسائیوں کے نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے نبی ہیں، تو مسلمانوں کے لیے یہ سمجھنا جائز نہیں ہے۔ مسلمان تمام انبیاء کو مانتے ہیں، تمام انبیاء کی تقدیس ماننا،
تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو پاکیزہ ماننا، ان کو معصوم ماننا، یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو معروضات پیش کی اللہ رب العزت عمل